کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ہم ان سے معذرت خواہ ہیں، انتظار کے لیے معذرت۔ بہرحال میں مفتی صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے طلباء اور ان کے والدین اور معزز علماء کرام سے گفتگو فرمائیں۔ مفتی عبد الناصر عثمانی صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال تعالی وقل رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی محترم معزز علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے مجمع، ایسے لوگوں میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو وہ معذرت کر رہے تھے تو ہمیں تو ندامت ہو رہی تھی کہ معذرت نہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی مجلس میں موجود ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہو رہی ہے۔ طلباء بہت خوش نصیب ہیں، یہ طلباء۔ آپ حضرات اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اس کائنات میں جو لوگ اپنی اولادوں کو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے سلیقے سکھاتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی ان کو کپڑا بیچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کوئی ان کو چپل بیچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کوئی ان کو لوہا بیچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کوئی ان کو گروسری کی دکان میں چند چیزوں کے بارے میں باؤ تاؤ کرنا سکھاتے ہیں، کوئی ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو کر انہیں مکینک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے افراد ان بچوں کے ساتھ ہمدرد ہیں، ان بچوں کے مخلص ہیں، ان بچوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ان کے والدین ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے بڑے لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک بہترین مکینک بن جائے، یہ مستقبل میں بہترین تاجر بن جائے۔ تو یہ بچہ اس دکان میں صبح سے شام تک کپڑا اس کو کھیلتا ہے، کپڑے کو ناپتا ہے، دکھاتا ہے۔ آپ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو مختلف تھانوں سے پورا دن کپڑے کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے، سارا دن، اور دوسرا پیسے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے لوہے والا لوہے کے ساتھ اس کی ساری وابستگی ہے، جو جس کام میں ہے نا اس کے ساتھ وابستگی۔ میکینک ہے وہ اور مشکل میں ہے کہ اس کے ہاتھ بھی گندے ہیں، اس کے کپڑے بھی گندے ہیں، اور اس کا حولیہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور وہ اس میں لگا ہوا ہے صبح سے شام تک، اور وہ یہ مستقبل روشن کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اس لیے بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ صبح سے شام تک کسی کپڑے کے ساتھ نہیں کھیلتے، کسی چینی دال کے ساتھ آپ کا بھاؤ تاؤ نہیں ہوتا، کسی اور معاملے کے ساتھ، مکینک میں کے ساتھ، آپ کوئی گاڑیوں کی چیزوں کے ساتھ نہیں کھیل ہوتے۔ آپ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوراق کو پلٹ رہے ہوتے اور اللہ رب العزت کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سبقاً یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ سبق سے جان چھوٹتی ہے تو سب کی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جان چھوٹتی ہے تو منزل یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جان چھوٹتی ہے تو پھر یہ فکر نہیں جاری
کہ کل کا سبق اور مطالعہ آج پھر دیکھ لوں، اور اس سے پھر بچے ماشاءاللہ سے اپنے گھر پر جا کر بھی فارغ نہیں بیٹھتے، وہ کھیلنے کے وقت میں کھیلتے ہیں سب، پھر انہیں فکر سوار ہوتی ہے کہ کل کا سبق اس میں ناغہ نہ ہو تو میں پہلے سے آج پلاننگ کرتا ہوں کہ میں اتنی لائن آج اپنے گھر میں یاد کر لوں۔ سارا دن وہ اس کتاب کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی۔ تو والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں، اور وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جو سارا دن اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ میں محلے میں ساتھیوں سے کبھی بات بولتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ چند طلباء کو بلاتے ہیں یا رشتہ داروں کو، تو اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھا لیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ 50,000 60,000 روپیہ بھی خرچ کر لیتے ہیں، اور یہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے بھائی کیا ہوگا پھر؟ وہ کہتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی رحمت ہو جاتی ہے، بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی مشکلات سے نکل جاتا ہوں۔ سال میں ایک مرتبہ جو آدمی قرآن خوانی کرتا ہے وہ اتنا پر امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ اس کے کام نہیں ہوتے ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ہر روز پڑھ رہا ہے، جو صبح سے شام پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں کتنی چھم چھم برستی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی برکات کا کتنا نزول ہوتا ہے، اور اس کی دعائیں اللہ کے حضور میں کتنی قبول ہوتی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سال میں ایک مرتبہ قرآن خوانی قرآن کسی دوسرے بندے سے پڑھوا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اتنی اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ میرے تمام مسائل حل ہوں، تو ہم خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ تو آپ اپنی کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ پہچانیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں پر بھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھیں گے کہ دوسرے آدمی ہم سے زیادہ اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ نہیں، ہم سب سے زیادہ بہتر، ہم سب سے بڑا علم، ہم سب سے بڑی کتاب اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب سے بڑے اللہ رب العزت کے احکامات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سب سے بڑی کتاب کا مطالعہ، سب سے بڑے علم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی سب سے بڑی چیزوں کے ساتھ منسلک ہو، اس کا رابطہ بڑی چیزوں کے ساتھ ہو، تو وہ خود بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بڑے الحمدللہ ان چیزوں میں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینے میں معرفت کے اس نور کو منتقل فرمایا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کوئی معمولی نہیں ہیں، ہمیں ہماری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی لگائی ہے کہ ہم اس کتاب کے لیے، ہمارے والدین کی یہ خواہش ہے کہ ہم حافظ بنیں، ہم اللہ کے علوم کو سیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں۔ والدین کی یہ خواہش ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے تو پیسے بڑھانے کا انتظام ہو جائے، کب ان کی تعلیم مکمل ہو تو ہم ایسا کریں۔ ہمارے والدین ہمارے لیے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ان کے خواب کی تعبیر بہت اچھی ان کو دینی ہے، ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے، طلباء سے، کہ آپ یہ نہیں سمجھیں میں اکیلا یہ کام کر رہا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، یا آپ کی سوچ اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کے اساتذہ کی سوچ ہے، آپ کے پیچھے آپ کے والدین کے بڑے بڑے خواب ہیں جو وہ تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا بڑا اچھا پکا حافظ قرآن ہو جائے، میرا بچہ اتنا بڑا قاری بن جائے، اتنا بڑا عالم بنے، اتنا بڑا مفتی بنے، اتنا بڑا مفسر بن جائے۔ تو یہ سارے خواب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ان تمناؤں کو رنگ بھر رہے ہیں، اور آپ اس خاکے میں اچھا رنگ بھریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس معراج تک پہنچا دے گا۔ تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اساتذہ، ہم ادارے والے، تمام لوگ انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے محدث بیٹھے ہیں، انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے مفسر بیٹھے ہیں، انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں مفتی بیٹھے ہیں، انہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آنے والے قابل ترین مسلمان انجینئر بیٹھے ہیں، قابل ترین مسلمان ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ابھی تو نہیں لکھا نا، اسی معاشرے کے یہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، تو ہم بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں، الحمدللہ یہ سب کام ہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ مدارس یہ سب کام کرا رہے ہیں، سب کام یہ کرا رہے ہیں مدارس، کہ وہ انجینئر بنانے کی بھی
راستے ہموار کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بنانے کے لیے بھی راستے ہموار کر رہے ہیں، وہ دوسری فیلڈ میں بھی جانے کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، اور ان مدارس والوں کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اور ہمارے والدین پر، ہمارے محلے پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو ملحد ہونے سے یہ محفوظ فرما رہے ہیں۔ ہمارا بچہ مسلمان ہے، آنے والے وقتوں میں ہم ان کو یونیورسٹیز میں، کالج میں کہاں کہاں بھیجیں گے، آپ وہاں کس ماحول میں آپ کو اندازہ نہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ایسے سوال کرتے ہیں بچے بالکل ملحدانہ، زندیق قسم کے سوالات، لیکن آپ کو ان کا جواب دینا ہے۔ کیوں؟ وہ کوئی اور بچے نہیں ہیں، وہ یہی ہمارے داڑھی ٹوپی والوں کے بچے ہیں، مسلمان معاشرے والوں کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، لیکن ماحول یا ان کی جو سوچ فکر ہے اس پر کسی نے کام نہیں کیا۔ جب کام نہیں کیا تو اب وہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ ایک انڈیا کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نار نمرود میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہم نے ابراہیم بنایا نہیں۔ ہم ابراہیم بنا کر اگر نار نمرود میں بھیج دیں نا، باہر جو سوسائٹی نار نمرود ہے، یہ ہر طرح کے حالات ہیں، کوئی زنا کی دعوت دے رہا ہے، کوئی چوری کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کرپشن کی دعوت دے رہا ہے، کوئی برائی کی دعوت دے رہا ہے، ان سب سے باپ اس کے ساتھ ساتھ رہ کر نہیں بچا سکتا۔ یہ کون بچائے گا؟ فرمایا ایمان بچائے گا۔ ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایمان اس کو مدرسے والے سکھاتے، اللہ کی کتاب سکھاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اس کو سکھاتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرو گے تو اس نار نمرود کے اندر ابراہیم بن کر تم زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان آگوں سے اور ان پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ والدین کا بہت بڑا، تو میں عرض کیا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ خواب ہیں ان والدین کے، اور آپ ابھی سے، اچھا یہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم بعد میں محنت کر لیں گے، بعد میں محنت نہیں ہوتی ہے، ابھی سے محنت ہوتی ہے۔ جب کوئی مالی پودا لگاتا ہے، وہ پودے کے ساتھ میں ایک ڈنڈا کھڑا کرتا ہے، اور اس ڈنڈا کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے ابھی اس درخت کو اگر سیدھا کھڑا کر دیا، اس ڈنڈے کے ساتھ وہ سیدھا اوپر کو چلا گیا، پھر اس کو کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی اس کی بنیاد جو ہے نا جو ہے ہل جل کرنے والی ہے، اور اگر اس کو 60 سال بعد آپ سیدھا کرنا چاہیں، وہ پڑوس کے گھر میں اس کی شاخیں چلی گئی ہیں، وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکیں گے، ابھی آپ اس کو کاٹیں، بس یہی حل ہے کہ آپ اس کو کاٹیں۔ تو ہمیں ابھی سے محنت کرنی ہے، محنت کل کی محنت ہمیں رائے گاں جائے گی۔ اور یہ جو مالی ہے نا، مالی یہ کیا کرتا ہے؟ کسی درخت کے پتے کاٹتا ہے، کسی کی ٹہنی کاٹتا ہے، کسی کو پانی دیتا ہے، کسی کے اوپر سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ درخت دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، دیدہ زیب لگتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے دیکھ کر۔ تو ہمیں بھی ہمارے والدین روک ٹوک کرتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ روک ٹوک کرتے ہیں، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ آپ ان مالی کے ہاتھ میں ہے جو آپ کو سنوار رہا ہے اور بہترین درخت بنا رہا ہے۔ جن کی یہ جو درخت مالی کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی ٹہنیاں بے ترتیب ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بدنما ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی جھاڑ پھوس آ کر سب مسلط ہو جاتا ہے، لیکن جو مالی کی نگرانی میں ہوتا ہے وہ بہترین پروان چڑھتا ہے۔ تو آپ اس سے کبھی خفا نہ ہو کہ ہمارے استاد یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کو اپنا محسن سمجھے کہ ہمیں ٹوکنے والے موجود ہیں، ہمیں غلط راستہ پر نہ جانے دینے والے موجود ہیں، یہ لوگ موجود ہیں۔ ہم آنے والے وقت میں ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کو بہت زیادہ جزا دے اور ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنے اچھے راستے ہموار کی، اور انہوں نے ہمارے لیے اتنی اچھی جو ہے تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی کر کے ہمیں بہترین انسان بنایا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے والدین ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، جو ہماری تربیت جو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں روک ٹوک سے بالکل خفا نہ ہو۔ جو بچہ خفا ہو جاتا ہے، جو بچہ غصہ کر لیتا ہے، جو بچہ برداشت نہیں کر رہا ہوتا، یہ بچہ کبھی بھی اچھا بچہ نہیں بن سکتا۔ اچھا بچہ کون بنتا ہے؟ جو صبر کرنے والا بچہ ہو۔ اچھا بچہ کون بنتا ہے؟ جو نصیحت کو ماننے والا بچہ ہوتا ہے۔ اچھا بچہ معاشرے کا آئیڈیل بچہ بن کے زندگی گزارنے والا وہ بچہ ہوتا ہے جو اپنے والدین اساتذہ کی جو ہے تعظیم کر رہا ہوتا ہے، ادب کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ کرتا ہے، آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو
سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ یہ کر سکیں گے، اور وہ یہ خوش ہوں گے اس بات پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نگران اور ایسے عظیم لوگ عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ محنت آپ نے کرنی ہے. اب محنت کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کہیں کل محنت کریں گے، پرسوں کریں گے، تو پھر محنت نہیں کر سکیں گے. آج کے دن سے ہم نے محنت کرنی ہے. یہ نشہ کرتے ہیں نا جو لوگ، تو یہ کہتے ہیں ہم کل سے چھوڑیں گے. ہر نشاور نشوئی جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے؟ میں کل سے چھوڑوں گا. ہر بے نمازی کہتا ہے میں کل سے نماز پڑھوں. ہر سست اور کاہل بزدل یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں کل سے یہ کام کروں گا. اس کی کل زندگی میں نہیں آتی. کتنے قبرستان میں پہنچ گئے اس تمنا پر کہ ہم کل سے نماز پڑھیں. کتنے ایسے سست ہیں وہ یہ سوچ کر بیماریوں کا شکار ہو گئے کہ کل سے نماز پڑھیں. تو ہمیں جو کام کرنا ہے اس کا تہیہ کرنا ہے. یہ صحیح کام ہے تو یہ کل سے کیوں ہو، یہ آج سے کرنا ہے. یہ کام بہترین ہے، اس کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم آج سے یہ کام کریں گے. تو محنت آج سے کرنی ہے. محنت سے کبھی بھی آپ گھبرائیں نہیں. ہمیں محنت والے لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پڑھیں. آپ کے والد آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے دادا انتقال کر گئے، آپ کے چاچا انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سٹرگل کیا، اتنی مشکلات سے اوپر کی طرف آپ تشریف لائے، اتنی عظیم زندگی ہمیں دی. تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سے یہ ملتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا. ٹھیک ہے، تو محنت سے نہیں گھبرائیں گے، گھر میں محنت کریں گے. اچھا، جو بچے محنت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے، جو آدمی کلاس کی ورکنگ کرتا ہے نا، کلاس کو ہی محدود رکھتا ہے، وہ کبھی بھی فرسٹ پوزیشن، دوسری پوزیشن، ان پوزیشنوں پر نہیں آ سکتا. پوزیشن لینے والے بچوں کے آپ ہسٹری پڑھ لیں، وہ بچے ایکسٹرا کام کرتے ہیں، وہ بچے ایکسٹرا محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں زیادہ وقت دے رہے ہوتے ہیں، وہ مشاری کے علاوہ 10 اور کاریوں کو سن رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تجوید کو بہتر کرنے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. معزز مہمان تشریف لے آئے ہیں، آپ سب استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. اس طرف سے یہ ادھر بیٹھ جائیں، ادھر سے بیٹھیں، وہ سائڈ بہتر ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں، خاموش ہو جائیں، بس سمیٹتے ہیں بات کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ محنت آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ اس کا ثمر آپ پائیں گے. اچھا، کبھی آپ محنت کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس محنت پر ہمیں اللہ تعالیٰ ابھی اسی سال ہم نے محنت کی، اسی سال ہم پوزیشن پہ آ جائیں، دوسری پوزیشن لے لیں، تیسری پوزیشن نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری محنت ضائع نہیں فرماتے، اور وقت تھوڑا سا گزرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ محنت ہماری کیش ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس محنت کا اثر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اس کی برکات سے بہت سے امور ہمارے آسان ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے کام جو ہے نا بہت آسان ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے. محنت سے آپ کبھی نہیں گھبرائیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، علماء کہتے ہیں کہ 3 کام کسی صورت آپ نہ چھوڑیں. ان میں سے پہلا یہ کام ہے کہ آپ جو ہے نا جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی قرآن میں تعریف فرمایا صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، اور فرمایا صدیق النبی، ایسے نبی تھے، بہت سچے نبی تھے. اور ہمیں حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن میں تمام صفات ہو سکتی ہیں، برائی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک برائی کہ وہ جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتی. تو آپ کسی صورت جھوٹ نہ بولیں، کیسے ہی حالات نہ ہو، آ جائیں سامنے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اور دوسری بات جو ہے، آپ نے
نماز کی پابندی کرنی ہے. دوسری بات آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. حدیث میں ہے جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فی ذمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نگرانی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں نماز کی خوب اچھی پابندی کرنی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ ہم خدمت کریں، خدمت سے نہ گھبرائیں. اپنے والدین کی، اپنے بڑے بھائی کی، اپنے اساتذہ کی. یہ خدمت کرنے والا آدمی علماء فرماتے ہیں اس کے دل کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اور یہ تکبر سب سے بری بیماری ہے. جو اس آدمی کے دل میں تکبر آ جائے علم سے محروم ہو جاتا ہے، اور بہت سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے محروم کرتے ہیں. تو جب آپ خدمت کا جذبہ لیتے ہیں، آپ والدین جو ہے خدمت کا جذبہ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ بات ہدایت دیں کہ یہ کام کرو. اپنے جوتے سیدھے کرائیں، آپ پانی منگوا کے خدمت، خوش دلی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیں کہ وہ خدمت سے گھبراتا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ خدمت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت رکھی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو عبادت کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، جو خدمت کرتا ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں جو آدمی خدمت کر لیتے ہیں. اور اساتذہ کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب پڑھتے ہیں اس میں آپ نے اپنے لیے جو ٹائٹل مقرر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. آپ سب سے عظیم سپہ سالار ہیں، آپ سب سے عظیم فرما روا ہیں، آپ ہر کوالٹی کے اندر سب سے عظیم منصب پر فائز ہیں. لیکن آپ نے اپنے لیے یہ پسند فرمایا انما بعثت معلما. آپ کیسے معلم ہیں کہ آپ سے بات کرنے والے جو بچے صحابہ ہیں وہ نماز کی حالت میں آپ کے پاس آئے اور آپ سجدے میں ہیں تو وہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے، تو آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا. یہ کس کے لیے سیرت؟ ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دو بچے حسن حسین وہاں سے آئے، دونوں گرنے لگے. آپ نے خطبہ چھوڑ کے ان دونوں کو جا کر سنبھالا، پھر لے کر آئے ممبر پر، ایک کو ایک ران پر بٹھایا، دوسری کو دوسری ران پر بٹھایا. پھر صحابہ کرام تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ اسی طرح ایک صحابی کا شکایت ہوگی، پکڑ کے لے آئے ایک آدمی کو، کہا کہ یہ ہماری کھجور پر پتھر مارتا ہے اور پتھر ہمارے گھر میں آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں مارتے ہو پتھر؟ تو یہ ہمیں تربیت فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ اس پر آپ کوئی بچہ جو شرارت کرے آپ اس کی لاجک اور علت کو ضرور جانیں. وجہ کیا بنی؟ آپ نے چھٹی کی ہے، وجہ کیا بنی؟ چھٹی کی، ہم نے 5-6 تھپڑ لگائے، پھر پوچھا آپ کل کیوں نہیں آئے؟ اس نے بتایا امی بتا رہی تھی کہ خالہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم وہاں گئے تھے، حیدرآباد نہیں آ سکے. تو کتنی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہم نے نرمی سے اپنے بچوں کو جو ہے پڑھانا ہے. جو استاذ نرمی سے پڑھاتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر، وہ بچے بہت اچھا عمدہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر بہترین کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا لاجک علت پوچھیں. دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اوپر والوں کو کھجوریں ہیں نا ان کو پتھر نہیں مارو، جو نیچے پڑی ہوئی ہیں ان کو کھا لیا کرو. بھوک لگی ہے نا، حل بھی بتا دیا، وجہ بھی پوچھ لی، حل بتا دیا. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور فرمایا یا اللہ اس کے بطن کو، اس کے پیٹ کو آپ نے غیبی رزق سے بھر دے. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی مجھے بھوک نہیں لگی. ٹھیک ہے. ہم یہ کام کریں، پوچھیں، اس کے بعد اس کا حل تلاش کریں کہ بچہ اس طرح کر لو تو بہت اچھا ہوگا. کتنے بچے سبق نہیں یاد، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج 20 لائن نہیں سنانی ہے آپ نے، آج 10 لائن سنانی، وہ ریلیکس ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرے دن آپ اس سے 30 سن لیں. کیوں؟ آج تو ہو گیا نا کام. تو اس طرح حل تلاش کریں، نرمی سے پڑھائیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں گے. اور بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، یہ چند دنوں کا ماحول ہے، بہت زیادہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، اس کے علاوہ بھی ختم ہو جاتا. تو یہاں کے دوست آپ کے مرتے دم تک کے دوست ہوں، جنت میں لے جانے والے دوست ہوں. یہاں کا کوئی بچہ ہم سے خفا نہ ہو، کلاس کا کوئی بھی کلاس فیل ہو ہم سے ناراض نہ ہو، ہماری باتوں سے خفا نہ ہو. تو ہم جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے مدرسے میں رہیں. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے حفظ کے ساتھی ہیں، ابھی بھی ہمیں ملنے آتے ہیں.
تو بعض چیزیں ایسی ہیں تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت سے غم ہمارے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں زیادہ مخل نہیں ہوتا ہوں، ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کی اب قرات ہم سب سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔